تو بہرحال چیز یہ ہے، اب واپس آتے ہیں کہ دیکھیں پہلی چیز، ایسا کوئی اللہ، کوئی ایشور، کوئی گاڈ نہیں کہ جو خیالاتی ہے، تصوراتی ہے۔ دوسری چیز کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ یہ کائنات ہے۔ تو آپ کو جو کچھ بھی دیا گیا آپ کس کے لیے استعمال کریں؟ اس کائنات کے لیے استعمال کریں، نیچر کے لیے، فطر، مدر نیچر، سیتا میاں، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ اس کے لیے استعمال کریں گے تو پھر آپ اس کا وجود بن گے، یہ آپ کا وجود ہے۔ پھر آپ کے دو ہاتھ نہیں ہیں، پھر آپ کے دو کان نہیں ہیں، پھر آپ کی دو آنکھیں نہیں ہیں، پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی کتنی آنکھیں ہیں، کتنے کان ہیں، کتنے ہاتھ ہیں، کتنی ٹانگیں ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ جو کچھ بھی دیا گیا آپ کو، وہ یہ جو اعضاء ہیں، صلاحیتیں ہیں، یا پھر مال ہو، اولاد ہو، کچھ بھی ہو، کوئی عہدہ ہو، کوئی مرتبہ ہو، کوئی عہدہ بے شک کسی کو دیا گیا ہے، اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، اس میں فائدہ ہے، یا پھر اس کا استعمال کرتے ہیں باقی سب یعنی کائنات کے لیے، نیچر کے لیے، جو بھی نیچر کے ساتھ جڑا ہے اس کے لیے، رب کے لیے، ایشور کے لیے، تو اس میں فائدہ ہے۔ اس میں اصل پرفیکٹ سودا کون سا ہے؟ جو کائنات کے لیے، جی اس وجود کے لیے، جو اس کے وجود کے لیے، اس وجود کے، اس سے بہتر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر آج آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے اور وجود جو ہے وہ اوروں کو اپنا وجود بنایا ہوا ہے تو وہ آپ کو بھوکا نہیں ہے، آپ کی بھوک ان کی یعنی کہ وہ محسوس کریں گے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ کی تکلیف احساس پہلے احساس انہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ اس صورت میں کہ جب آپ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف پر ترجیح دیں، دوسروں کے احساس کو اپنے احساس پر ترجیح دیں، تب یعنی کہ دیکھیں، آپ کو بار بار بتایا کہ وہی ہوتا ہے جو قدر میں کر دیا گیا، ایشور نے جو قدر میں کیا، رب نے، اس وجود نے، وہی ہوتا ہے۔ تو رب نے قدر میں کیا کیا؟ احسان کا بدلہ احسان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس کے اگینسٹ کچھ آ ہی نہیں سکتا۔ اگر آج آپ قیمت لیتے ہو تو ظاہر بات ہے کل کو جب آپ محتاج ہوں گے تو آپ کو قیمت دینی پڑے گی۔ کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس تب آپ کے پاس قیمت ہوگی؟ آج آپ کے حالات یہ ہیں اور کل کو کل کو بھی یہی حالات ہوں گے، ہے گارنٹی؟ جی اگر گارنٹی نہیں ہے تو پھر کون سا سودا، کیوں نہ جو فائدہ کا سودا وہ کیا جائے۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ اب اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے، دیکھیں پہلا فائدہ یہ، نمبر دو، دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے توڑ نہیں جوڑ ہوگا، اس سے توڑ پیدا نہیں ہوگا، اس سے تفریق نہیں ہوگی، اس سے جوڑ پیدا ہوگا۔ اس سے ہر کوئی دوسرے کے ساتھ جڑے گا، یہ کائنات، یہ وجود، تمام بشر جو ہیں یہ ایک وجود بن جائیں گے۔ کسی کو کوئی تکلیف ہوگی؟ کسی کا قتل ہوگا؟ کوئی چوری ہوگی؟ کوئی ڈاکہ ڈلے گا؟ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی؟ کوئی کسی کا مذاق اڑایا جائے گا؟ کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے گی؟ کوئی ظلم ہوگا کسی کے ساتھ، یعنی کہ کسی کا حق جو ہے وہ کھایا جائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہوگا کچھ ایسا؟ کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی جنگ و جدل ہوگا؟ کوئی زمین کے اوپر سرحدیں، لکیریں کھینچی جائیں گی؟ کچھ آپ کو چھپا کے رکھنا پڑے گا کہ چوری نہ ہو جائے، ڈاکہ نہ ڈال جائے؟ نہیں۔ چوری کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکے کی وجہ کیا ہے؟ قتل و غارت کی وجہ کیا ہے؟ جنگوں کی وجہ کیا ہے؟ سرحدوں کی وجہ کیا ہے؟ تیری اور میری، یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو جب بات تیرے اور میرے کی آ جاتی ہے تو پھر لکیریں کھنچ جاتی ہیں، پھر تفریق ہو جاتی ہے، پھر احسان جو ہے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، پھر ظلم سٹارٹ ہو جاتا ہے، لڑائیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اختلافات سٹارٹ ہو جاتے ہیں، پھر تفریقیں، اختلافات، لڑائیاں، یہ بڑھتے 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 ہر شے پھر اپنی پیک پر جاتی ہے۔ گنتی جو جب تک زیرو ہے، تو غور کریں، جب تک زیرو ہے تو ایک کا کوئی وجود نہیں، دو کا کوئی وجود نہیں، تین کا کوئی نہیں، چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ، نو، کوئی وجود نہیں جب تک زیرو ہے۔ زیرو کا مطلب کیا ہے؟ زیرو
کچھ بھی نہیں ہونے کو نہیں کہتے. جی زیرو کا معنی یہ ہے کہ یہ جو وجود ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. زیرو کا معنی ہے کہ یہ ایک ہی وجود ہے, بس ایک ہی وجود. لیکن جب زیرو کو نہیں مانا جائے گا, زیرو کو نہیں مانا جائے گا, تو پھر ایک آ جائے گا. جب ایک آئے گا تو پھر ایک نہیں آئے گا, پھر 2 آئے گا, 3 آئے گا, 4 آئے گا, 5 6 7, پھر حد نہیں, اپنی پیک پر جائے گا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. بالکل آ رہے. کلیئر ہو رہا ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی بالکل آ رہا ہے. اسی طرح جب آپ جتنے جی چاہے دنیا میں آپ نظام قائم کر لیں, جتنے جی چاہے آپ نظام ڈیولپ کر لیں, آپ نظام ترتیب دے لیں, آپ جمہوریت کہیں, آپ سوشلزم کہیں, آپ کیپٹلزم کہیں, آپ کچھ ہی نام کیوں نہ دیں, آپ اسے یہ جو اسلام کی شریعت ہے وہ کہیں, آپ اسے خلافت کہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل آپ کوئی بھی نام دے لیں, کسی بھی سسٹم میں, کسی بھی نظام میں, بھائی سب مخلوقات کو تو چھوڑو, سب انسانوں کو تو چھوڑو, کسی ایک کا بھی فائدہ نہیں. بالکل اور اگر اسلام کی بات کی جائے تو اسلام کا معنی کیا ہے؟ شروع میں الف آتا ہے, آگے سین لام الف اور میم ہے. اسلام کا معنی کیا ہے؟ شروع میں الف آ جائے, سوالیہ, اور سلام, سلام جو ہے سلم سے ہے, سلم کے درمیان الف آتا ہے. سلم کا معنی کیا؟ سلم کا معنی ہے پرفیکشن. سلم کا معنی کیا ہے؟ پرفیکشن. پرفیکشن. پرفیکشن کسے کہتے ہیں؟ کسی قسم کی کوئی خامی نہ ہونا, کوئی کمی نہ ہونا, کوئی کجی نہ ہونا, کوئی کوتاہی نہ ہونا, کوئی خرابی نہ ہونا, ہر لحاظ سے پرفیکشن ہونا, ہر شے کا آپس میں جڑے ہوئے ہونا, کہیں کوئی اختلاف نہ ہونا, کوئی تضاد نہ ہونا, کوئی توڑ نہ ہونا, کہیں پر ربط ٹوٹا ہوا نہ ہونا, اسے کہتے ہیں سلم. تو اسلام شروع میں الف, الف سوالیہ بنا دیتا ہے. سوالیہ کسے کہتے ہیں؟ کیا, کب, کہاں, کیسے, کیوں, کتنا, ٹھیک ہے نا, سوال. جی اور سلم سے ہی اسلام ہے, آگے درمیان میں الف آئے تو یہ بنتا کل کا کل. سلام کا نہیں بنتا ہے وہ جس سے کل کا کل آسمانوں زمینوں میں کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب میں پرفیکشن آ جائے, کہیں پر بھی رائی برابر بھی کوئی خامی نہ رہے, کوئی خرابی نہ رہے, کوئی کوتاہی نہ ہو, کوئی کجی نہ ہو, کوئی تفریق نہ آئے. کل کا کل پوری کائنات, تمام کے تمام بشر سب ایک وجود بن جائیں, ایک وجود. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ بالکل آ رہے. اب مجھے یہ بتائیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اسلام کا معنی کیا ہے؟ غور کریں. اسلام کا معنی ہے وہ سسٹم, وہ نظام جس سے خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں, جس سے چوریاں ختم ہو جاتی ہیں, جس سے لوگوں کی جو ہے وہ حاجات پوری ہوتی ہیں, جس سے لوگوں کی تکلیفیں ختم ہوتی ہیں, لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں, جس سے مخلوقات کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں, جس سے مسائل حل ہوتے ہیں, جس سے مسائل حل ہوتے. مجھے یہ بتائیں, عربوں کی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ جس کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ بھائی یہ سسٹم, اگر یہ سسٹم اس سسٹم پر, اس نظام پر چلا جائے گا تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, تکلیفیں ختم ہو جائیں گی, مسائل ختم ہو جائیں گے, جنگ و جدل ختم ہو جائیں گی, جی, جوڑ پیدا ہوگا, خرابیاں ختم ہو جائیں گی. جس سسٹم, جس نظام کے بارے میں یہ دعویٰ کیا تھا اسے عربوں کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ عربوں کی زبان میں کہتے ہیں اسلام. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ عربوں کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اسلام. اسلام. تو اب بھائی آپ کسی بھی, یہ تو آپ جسے آپ جمہوریت کہتے ہیں, کیا اسے عربوں کی زبان میں جمہوریت کہا جائے گا؟ نہیں. اور بھائی عربوں کی زبان میں اسے اسلام کہا جائے. کیوں؟ کیونکہ جو بھی جمہوریت کا قائل ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جمہوریت قائم ہو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. آپ روزانہ سنتے ہیں جمہوریت میں, ڈیموکریسی میں ہر مسئلے کا حل ہے. تو عربوں کی زبان میں کیا کہیں گے اسے؟ عربوں کی زبان میں اسے ڈیموکریسی نہیں کہیں گے, اسے جمہوریت نہیں کہیں گے. عربوں کی زبان میں کہیں گے اسلام. یہ وہ سسٹم ہے, وہ نظام ہے جس میں ہر مسئلے کا حل ہے, جس سے ہر شے میں پرفیکشن آ جاتی, سلم آ جاتا, سلامتی آ جاتی. جی. تو یہ تو
ہر ایک کا دعویٰ ہے، جو نظام پیش کرتا ہے، جو بھی جس نظام کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر ایک کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ اگر اس نظام پر چلا جائے گا تو مسائل ختم ہو جائیں گے. لیکن کیا کوئی ایک بھی نظام ایسا ثابت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہم ثابت کرتے ہیں کہ وہ کون سا نظام ہے، اگر اسے امپلیمنٹ کیا جائے گا تو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ کوئی ایک بھی پریشانی نہیں رہے گی. کوئی ایک پریشانی ہوتی کا تصور ہی ختم ہو جائے گا، چوری ہوتی کا تصور ختم ہو جائے گا، ڈاکہ ہوتا کا تصور ختم، زنا ہوتا کیا تصور ختم، فحاشی ہوتی کیا تصور ختم، حقوق کا سلب ہونا کیا ہوتا ہے، غصب ہونا کیا ہوتا ہے، تصور ہی ختم ہو جائے گا. لڑائی جھگڑا کیا ہوتا ہے، جنگ و جدل تو بہت دور کی بات ہے، لڑائی جھگڑا کا تصور ختم ہو جائے گا. اختلاف کا تصور ختم ہو جائے گا. ہم وہ نظام جو ہے وہ نہ صرف پیش کرتے ہیں بلکہ ثابت کرتے ہیں. جی. کون سا نظام؟ ذرا غور کریں. آپ انسان ہیں، آپ نے سارے نظام جو ہے وہ ٹرائی کر لیا یا نہیں کر لیا؟ جی. کون سا نظام ہے جسے پرفیکشن آئی؟ کوئی ایک بھی نظام ثابت کرتے کسی آئی پرفیکشن؟ نہیں ہے کوئی. ایک نظام ہے، جب بھی پرفیکشن آئی ایک نظام سے آئی. وہ کون سا ہے؟ جو نظام اس کائنات میں قائم ہے، جی. رب میں، کائنات میں، ایشور میں، جو ایشور کا نظام ہے، ایشور کا، اللہ کا سسٹم، اس وجود کائنات کا. جی. یہ سسٹم کیا ہے؟ دیکھیں، ہر انسان محتاج ہے یا نہیں دوسروں کا؟ بالکل ہے. تو کائنات میں ہر مخلوق محتاج ہے یا نہیں ایک دوسرے کی؟ بالکل ہے. تو کائنات میں مخلوقات آپس میں لین دین کر رہی یا نہیں کر رہی؟ کر رہی. کیسے کر رہی؟ ایک دوسرے پر احسان کر، قیمت نہیں لیتی، احسان کر رہی ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ کر رہی یا نہیں کر رہی؟ بالکل کر رہی. تو بھائی ہم جو نظام پیش کر رہے ہیں، ہم کوئی تھیوری پیش نہیں کر رہے. ہم کوئی تھیوری پیش نہیں کر رہے، ہم تو ایسا نظام آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو نظام اتنی بڑی کائنات میں قائم ہے، چل رہا ہے. تو کائنات میں رائے برابر بھی تصادم نہیں ہے. جی. تو جب اتنی وسیع کائنات کو یہ نظام چلا سکتا ہے تو اس چھوٹے سے گولے کو، جس کی اس کائنات کے مقابلے میں کوئی ویلیو ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس کو یہ نہیں چلا سکتا؟ اس کا پرفیکٹ نہیں کر سکتا؟ بالکل چلا سکتا. تو کوئی ہمیں غلط تو ثابت کرے بھائی، اے احمد عیسیٰ، اے کرشنا، جو نظام، جو سسٹم تو پیش کر رہا ہے، نہیں، اس سے پرفیکشن نہیں آئے گی. کوئی ثابت تو کرے. آئے ہم چیلنج کرتے ہیں. کر سکتا کوئی؟ کوئی نہیں کر سکتا. جی، کر سکتا کوئی؟ نہیں کر سکتا. ہے کسی میں جرت؟ کسی میں ہمت ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں. اور ہم کو تھیوری پیش کر رہے ہیں بھائی. باقی جتنے سسٹم جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، جتنے نظام، تھیوریاں پیش کی جاتی ہیں. جی بالکل. ہم نے کوئی تھیوری پیش کی؟ ہم تو پریکٹیکل کو تمہارے سامنے لا رہے ہیں. جی بالکل. یہاں اعتراض کرنے والے، سوال اٹھانے والے ایک سوال اٹھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر سوال یہ اٹھا سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ فطرت کی بات کریں، وہ نظام تو فطرت میں دیکھو، وہ ہر طاقتور مخلوق کمزور کو کھا رہی ہے. شیر جو ہے وہ اپنے سے کمزور کو کھا رہا ہے، سانپ چوہے کو کھا رہا ہے، مینڈک کو کھا رہا ہے. جی. تو نیچر میں تو یہ سسٹم ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جی. تو ہم کہیں گے کہ آپ وہی بات، ہم تو چیلنج کر رہے ہیں، ہمیں غلط ثابت کرو. اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہم غلط ہیں تو آپ ہمیں غلط ثابت کر دو، اس بنیاد پر آ جاؤ. بالکل. جی بالکل. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل. اگر آپ ایسی بات کرتے ہیں، اگر آپ یہ دلیل پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی بات کی. جی. آپ نے ابھی تک ہماری بات سمجھی ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل آ رہی. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے ہماری بات کو سمجھا ہوتا تو آپ یہ بات کبھی بھی نہ کرتے. یہ تو جہالت ہے. جی. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہمارا سسٹم، ہمارا نظام قائم ہے، زمین پر کیا ہمارا نظام قائم ہے؟ تم تو زمین کی بات کر رہے ہو. جی. ہم تو زمین کے بعد، ہم وہاں کی بات کر رہے ہیں جہاں پر انسان کے اعمال کے، ہمارا شریک جو ہے انسان، اس کے اعمال کے اثرات نہیں ہیں، جہاں خالص ہم ہیں، جی. جہاں خالص ایشور ہے، شیو ہے.
رب. سمجھے؟ جہاں یہ کرشنا یا احمد عیسیٰ خود اپنی اصل حالت میں ہے، یہ کائنات، وہاں کی بات کر رہے ہیں. جہاں تک جسے تم کہتے ہو کہ یہ جناب فطرت کے اندر تو ہر طاقتور مخلوق کمزور ہے، تو یہ نیچر نہیں ہے، یہ رب کا کام، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارے فساد کا نتیجہ ہے. جب ہم زمین کو وجود میں لائے تھے، اس زمین کو مکمل کیا تھا، باغ بنایا تھا، تو اس وقت یہ سب نہیں تھا. جی اس وقت نہ تو درندے تھے، نہ ہی بالکل شریف جانور تھے کہ جو بالکل اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہیں، کمزور. جی ان دونوں کے درمیان تھے. نہ درندے تھے، نہ ہی بالکل سر چوکھا. سر جھکائے ہوئے، بالکل ہی کہ ان کو مارو پیٹو جو بھی کرو، آگے سے کچھ نہیں. جی مسئلہ یہ ہے تمہارا کہ تم لوگ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہو، لیکن تم سے بڑا گمراہ اور جاہل ہے ہی کوئی نہیں. تم لوگ ظاہر کو پجاری، جو تمہیں ظاہر نظر آتا ہے تم اسی کو کل مان لیتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اوپر بار بار واضح کیا کہ جو کچھ ظاہر نظر آ رہا ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بہت زیادہ باطن ہے. باطن کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل یار. چیز یہ ہے، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم صرف اسی چیز کو، اسی تبدیلی کو مانتے ہو جس تبدیلی کا تم مشاہدہ کرتے ہو. مثال کے طور پر اگر آپ یہاں آتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی شے بدلتی ہے، تو آپ سے اگر پوچھا جائے، آپ کو اگر کہا جائے کہ یہ شے شروع سے ایسی، آپ کہیں گے نہیں بھائی بدلی آئی ہے، یہ شروع سے ایسی نہیں تھی، جی یہ تبدیل شدہ. کیوں آپ کہیں گے؟ کیونکہ آپ نے تبدیل ہوتی دیکھی ہے، بالکل آپ نے مشاہدہ کیا. اب اگر کوئی ایسی شے موجود ہے کہ جس کو تبدیل ہوتے آپ نے دیکھا نہیں، لیکن آپ کا علم ثابت کر دیتا ہے، آپ کا علم اس پر رہنمائی کر دیتا ہے کہ یہ شے اپنی اصل حالت میں نہیں ہے بلکہ یہ تبدیل شدہ ہے، تو آپ کہیں گے تبدیل شدہ ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر غور کریں. اگر کوئی شے آج سے 100 سال پہلے بدلی، تبدیل ہوئی، آپ کے سامنے آج تبدیل نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ کے پاس اس کے بارے میں اس کی تاریخ موجود ہے، تو تاریخ آپ کو بتا رہی ہے بھائی یہ شاید تبدیل شدہ ہے، آج سے 100 سال پہلے اس طرح تبدیل کیا گیا اسے، تو آپ اسے تبدیل شدہ مان لیں گے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی شے جو ہے تو تبدیل شدہ، لیکن نہ تو تم نے اس کا مشاہدہ کیا، نہ ہی تمہارے پاس اتنا علم ہے کہ تمہارا علم جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ تبدیل شدہ ہے، نہ ہی تمہارے پاس تاریخ ہے اس بارے میں، یعنی لٹریچر پڑا ہوا ہے کہ جو تمہاری رہنمائی کر دے کہ یہ تبدیل شدہ، تو پھر اسے تم تبدیل شدہ مان لو گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، جب تک کہ تمہارے اوپر واضح نہ کر دیا جائے. تو جسے تم کہہ رہے ہو کہ نیچر کے اندر یہ ہے کہ ہر طاقتور جاندار جو ہے وہ کمزور کو کھا رہا ہے، یہ نیچر ہے کہ یہ کائنات سبق دے رہی ہے، تو یہ تم صرف اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ یہ اس تبدیلی کو تم نے ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بالکل. یہ نیچر وجود میں اس طرح نہیں لائی، یہ تبدیلی ہے، یہ تبدیل شدہ ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ تبدیل شدہ ہے اور یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تبدیلی اگر لمحوں میں ہوتی ہے تو اسے تم تبدیلی مانتے ہو، ایک تبدیلی اگر چند دنوں میں ہوتی ہے یا مہینوں میں ہوتی ہے، یہ تمہاری زندگی میں ہوتی ہے، تم اسے مانتے ہو. یا ایک تبدیلی اگر صدیوں میں ہوتی ہے اور اس کی اگر تاریخ موجود ہے، تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ وہ تبدیلی ہے، تو تم مانتے ہو. لیکن اگر تمہارا ایک تبدیلی ایسی ہو کہ جو ایک لانگ ٹرم ہو، مثال کے طور پر ایک تبدیلی ہوئی 1,00,000 سال میں، تبدیلی ہوئی 1,00,000 سال میں، آہستہ 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 تبدیلی ہوتے 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 مثال کے طور پر آہستہ آہستہ تبدیلی ہو رہی ہے نا، آہستہ آہستہ. آج جو لوگ آ رہے ہیں انہیں نہیں پتا چلا تبدیلی ہے، جی اگلی نسل آئے گی انہیں لگے گا بھائی ایسا ہی ہے، اس سے اگلی نسل آئے گی انہیں لگے گا ایسا ہی. لیکن حالانکہ تبدیلی کیوں نہیں نظر آ رہی؟ نظر اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ وہ اس کی رفتار انتہائی سلو ہے، رفتار انتہائی سلو ہے. سلو ہے.
اس طرح ایک تبدیلی نہ صرف انتہائی سلو رفتار میں ہوتی ہے، بلکہ اگر وہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ یا 4 لاکھ سال لیتی ہے، یا 50,000 یا 20,000 سال لیتی ہے، یا 10,000 سال لیتی ہے، تو تم اسے تبدیلی کیسے مان لو گے؟ نہ تمہارا مشاہدہ ہے، نہ تمہارے پاس اتنا علم ہے، نہ تمہارے پاس تاریخ موجود ہے۔ تمہارے پاس میکسیمم تاریخ موجود ہے 5,000 سال کی۔ 5,000 سال سے پیچھے کیا تھا وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم کیسے تبدیلی مانو گے؟ تو آج ہم تمہارے اوپر واضح کر رہے ہیں کہ عقل کے اندھو، جسے تم نیچر کہہ رہے ہو، یہ نیچر نہیں ہے، یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے جو تمہارے آباء و اجداد کرتے رہے۔ جی جی یہ آج تم پیک پر پہنچ چکے ہو، آہستہ 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 آہستہ، یہ جو جس آج تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہو، بڑے بڑے عقل والے، یہ صرف آج تم ہی نہیں، یہ تمہارے آباء و اجداد کی صورت میں جب تم موجود تھے تب بھی یہی معاملہ تھا۔ تم ہزاروں سال سے لگے ہوئے ہو، ہزاروں سالوں سے لگے ہوئے ہو، تم نے آہستہ 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 بیڑا غرق کر دیا زمین کا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ہم جو وائٹ بورڈ ہے، وائٹ بورڈ کے اوپر ہم ایکسپلین کریں گے کہ درندے وجود میں کیسے آئے، درندے وجود میں یہ درندگی کیسے آتی ہے وجود میں، اور یہ بالکل ہی اللہ لوگ بن جانا، بالکل ہی سر جھکا لینا، مار کھاتے رہنا، آگے سے کوئی ہوا نہ کرنا، کوئی بغاوت نہ کرنا، یہ چیز کہاں سے آتی ہے یہ ہم واضح کریں گے۔